الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر ہماری بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو باب علم سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم تو صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلط سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو کہ جادو کرنے میں ماہر تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر پریشان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کوئی بد پرہیزی یا موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نوکری نہیں لگتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ بالآخر ہر پریشان کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان نشانیوں میں سے 70% نشانیاں کسی میں نظر آنے لگے اور اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہر مرحلے میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جادو جب شروعاتی پڑاؤ پر ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندہ، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، مثلاً بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور ڈر کر بھاگنا یا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں اپنے آپ کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے بڑی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے،
یہ جادو کی شروعاتی نشانیاں ہیں۔ جب یہ ظاہر ہونے لگے، نظر آنے لگے تو سمجھ لینا کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نشانیاں انتہائی سخت ہیں اور ان نشانیوں سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو فوراً آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی پورا طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاننے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی قبول نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک سے بہت بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، والدین اور بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے اور کمر کے نچلے یا کندھوں میں دباؤ یا درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور قرات وغیرہ سے پریشانی محسوس ہونا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ سے بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ غلامی کرنا۔ ایسا جادو زیادہ تر کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی نوکیلی کیل داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے دے رہے ہوں، یعنی ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹر کی رپورٹ بھی کلیئر نہ ہو، تو یہ سب بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض مرتبہ میاں اور بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اسے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، رشتے موجود بھی ہیں لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض مرتبہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات پر لڑتے ہیں اور یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوجھ کرتے ہیں، پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالم سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ بدلہ لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سلا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، بہت سے وقت بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل رپورٹ میں بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا روز کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو زیادہ مشکلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی سورت سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر جو بھی جادو ہے وہ پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور جو جادو کے اثرات گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے، آپ کو سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھیں ہیں، آپ خود بھی پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے
اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کریں. جیسے ہی رزق ملتی ہے تو ہم کمنٹ میں آپ کو ریپلائی دے دیں گے. اجازت ملنے کے بعد آپ کو رات میں سونے سے پہلے 5 بار شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سی بات کیے بغیر سو جانا ہے. انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا. یہ عمل آپ کو 4 دن تک لگاتار کرنا ہے. یا تو آپ کو پہلے دن ہی نظر آ جائے گا یا پھر دوسرے تیسرے یا پھر چوتھے دن تو آپ کو ضرور سب کچھ نظر آ جائے گا. جیسے اس جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے. اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں. اس کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے. آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.